اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں توحید کی پہلی بات کا عقلی ثبوت پیش کیا گیا۔ اصول دین جو کہ اسلام کے بنیادی نظریات اور اسلام کا بنیادی نظریہ کائنات ہے، اسلام کا ورلڈ ویو ہے، اور اس کا پہلا رکن اور بلکہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین رکن توحید ہے۔ توحید کی پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا خالق ہے، اور اس خالق کو اسلام اللہ کا نام دیتا ہے۔ اس پر دلیل پیشی کی گئی کہ دلیل نظم کے ذریعے، آرگومنٹ آف آرڈر کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کا ناظم، اس کائنات کا خالق موجود ہے۔ اب جب ہم دلیل نظم پر غور و فکر کرتے ہیں تو خود اسی نظم کے ذریعے، کائنات میں موجود اس آرڈر کے ذریعے، اس نظم و ترتیب اور ہم آہنگی کے ذریعے ناظم کی صفات بھی ثابت ہوتی ہیں۔ دلیل نظم کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ کائنات میں نظم و ترتیب اور ہم آہنگی موجود ہے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ نظم و ترتیب اور ہم آہنگی کا ایجاد کرنے والا کوئی ناظم ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات میں موجود نظم کا ناظم موجود ہے، تو یہاں پر ممکن ہے کچھ افراد آ کر یہ کہیں کہ یہاں تک ہم بات تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات میں موجود نظم، کائنات کی سینکڑوں بلکہ اربوں کھربوں اشیاء میں موجود نظم و ترتیب اور ہم آہنگی کا یقیناً ناظم موجود ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ناظم کوئی خدا، کوئی الگ سے کوئی خالق یا کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہ ناظم خود مادہ ہے، یہی میٹر جس کے ذریعے یہ مادی کائنات بنی ہے، یہی مادہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اسی مادے نے اس کائنات میں نظم پیدا کی ہے۔ اس مادے کی حرکت سے، اس مادے کی خصوصیات سے، اس مادے میں موجود کیمیکل اور فزیکل ریئیکشنز کے ذریعے یہ نظم پیدا ہوا ہے۔ یہ نظم کسی ماورائے مادہ، کسی غیر مادی خدا نے ایجاد نہیں کیا، یہ اسی مادے کی پیداوار ہے۔ پس یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پرست اور منکر خدا میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ دلیل نظم کو یہاں تک دونوں مانتے ہیں کہ نظم موجود ہے کائنات میں، اور نظم کو ناظم کی ضرورت ہے۔ پس کائنات میں موجود نظم کا ایک ناظم موجود ہے، لیکن اختلاف یہاں پر ہے کہ مادہ پرست میٹیریلسٹ یا ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ وہ ناظم خود مادہ ہے، اور خدا پرست یہ کہتے ہیں کہ وہ ناظم مادہ نہیں ہے بلکہ وہ غیر مادی طاقت ہے جسے خدا کہتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر عقل کیا فیصلہ کرتی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ یا وہ ناظم مادہ ہے یا غیر مادہ ہے، مادہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے، ان دو میں سے کوئی تیسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ اور یہیں پر انسانوں کے دو بنیادی گروہ بنتے ہیں، انسانوں میں تقسیم پیدا ہوتی ہے کہ انسانوں کا ایک حصہ کہتا ہے کہ وہ ناظم خدا ہے، غیر مادی طاقت ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے جو ایتھیسٹ اور ملحد کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ، وہ ناظم خود مادہ ہے۔ تو اب عقل کے ذریعے ہم یہاں کیا فیصلہ کریں؟ یہاں جب عقل جائزہ لیتی ہے دلیل نظم کا، تو وہ جائزہ لے کر اس سوال کا جواب بھی بتا دیتی ہے۔ عقل کہتی کہ نظم وہاں پر ہوتا ہے جہاں مختلف اجزاء ہوں، ان اجزاء میں ایک خاص ترتیب ہو، اور ان اجزاء میں
کوئی خاص ہم آہنگی بھی ہو، وہ اجزاء ایک دوسرے سے متناسب ہوں، ان کے درمیان ہم آہنگی ہو، تب ہم کہتے ہیں یہاں نظم ہے۔ لیکن اگر اجزاء کے درمیان کوئی خاص ترتیب نہیں اور نہ ہی ان میں کوئی ہم آہنگی ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں پر بے نظمی ہے، یہاں پر افراتفری ہے۔ اچھا، یہ پس واضح فیصلہ ہے کہ نظم یعنی مختلف اجزاء ہوں، اجزاء کے درمیان ترتیب ہو اور وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں، جڑے ہوئے ہوں۔ عقل یہیں پر آ کر کہتی کہ جب نظم ترتیب اور ہم آہنگی کا نام ہے تو ترتیب اور ہم آہنگی علم کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر ایک موبائل کھول کر اس کے مختلف پرزے جدا کر دیں اور کسی جاہل سے کہیں کہ ان پرزوں کو جوڑ کر دوبارہ موبائل بنا دو تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ کون سا نٹ، کون سا پیچ کہاں پر استعمال ہونا ہے اور ان اجزاء کو کس طرح جوڑنا ہے۔ وہ اجزاء بنانا تو بہت ہی دور ہے کہ ایک جاہل آ کر مثلا موبائل کا پروسیسر بنائے، موبائل کی مثلا LCD اسکرین بنائے، یا موبائل کی بیٹری بنائے، یا اور اس کے ریم اور دوسرے اجزاء بنا سکے، وہ تو دور کی بات ہے۔ وہ بنے ہوئے اجزاء کی دوبارہ ترتیب بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ ہم موبائل دیکھ کے کہتے ہیں کہ واقعی اس کا انجینئر بہت ماہر ہے، یقیناً وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس لیے کہ مختلف اجزاء میں نظم، ترتیب پیدا کرنا اور ان کو آپس میں ہم آہنگ کرنا علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پس عقل کہتی کہ جہاں بھی نظم ہو یقیناً وہاں پر علم بھی موجود ہے، اس کا ناظم یقیناً علم رکھتا تھا، علم کے بغیر وہ ناظم یہ نظم پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ یہ موبائل ایک چھوٹی چیز ہے، موبائل کو اگر ہم انسان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ایک کھلونا معلوم ہوتی، انسان بہت زیادہ پیچیدہ شے ہے۔ انسانی بدن جن 200 ٹریلین خلیات سے مل کے بنائے، ان خلیات کے جو ریئیکشنز ہیں، کیمیکل ریئیکشنز ہیں، ان کی جو فعالیتیں ہیں، دنیا کے سپر کمپیوٹر ان کا تام مانیٹر نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم آج انسان کے کئی سینکڑوں بیماریوں کا علاج نہیں کر پا رہے ہیں، چونکہ ہمیں ان خلیات کی درست فنکشن کا علم نہیں ہے تاکہ ہم درست خرابی معلوم کر کے اس کا درست علاج کر سکیں۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 200 ٹریلین خلیے اور ہر خلیہ خود ایک دنیا، یہ بغیر کسی علم کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کائنات میں جتنے بھی نظم موجود ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے اشیاء موجود، اور ہر اشیاء میں ایک نظم موجود، خود ایٹم میں نظم موجود۔ پس نظم کا مشاہدہ کرتے ہی عقل کہتی کہ نظم چونکہ ترتیب اور ہم آہنگی کا نام ہے، اور ترتیب اور ہم آہنگی پیدا کرنا اجزاء میں علم کے بغیر ممکن نہیں، پس نظم جہاں بھی ہو عقل کہتی ہے وہاں اس کے ناظم کے پاس علم موجود ہے۔ علم کے ساتھ عقل کہتی ایک اور صفت بھی موجود ہے، فقط علم کافی نہیں ہے کہ اجزاء کے درمیان ترتیب اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے، علم کے ساتھ ساتھ ناظم کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے، پاور ہونی چاہیے، تاکہ وہ عملاً اجزاء کو یکجا کرے اور ان اجزاء میں وہ اپنے علم کے ذریعے ترتیب پیدا کرے اور ان کو آپس میں ہم آہنگ کرے۔ یہ طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک انجینئر ممکن ہے اپنے ذہن میں کسی بلڈنگ کا نقشہ بنا لے، لیکن اگر اس کے ہاتھ پاؤں نہ ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو تو وہ اٹھ کر وہ بلڈنگ بنا نہیں سکتا۔ پس نظم جہاں موجود ہو عقل کہتی کہ علم کے ساتھ ساتھ ناظم کے پاس طاقت اور قدرت بھی ہونی چاہیے۔ پس دلیل نظم سے ناظم کی دوسری صفت یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس پاور ہوتی ہے۔ اور عقل کہتی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت بھی ناظم میں ہوتی ہے۔ اب عقل فقط دیکھیں نظم کا مطالعہ کر رہی ہے، عقل ڈائریکٹ اس ناظم کو دیکھ نہیں رہی، لیکن نظم کا مطالعہ کر کے وہ ان یقینی نتائج تک پہنچتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اس ناظم کے پاس علم کے ساتھ ساتھ
طاقت بھی ہے اور طاقت کے ساتھ ساتھ اختیار بھی ہے، وہ صاحب ارادہ ہے۔ چونکہ جب اس نے مختلف اجزاء کو دیکھا تو مختلف اجزاء میں سے اس نے خاص اجزاء کو یکجا کیا، اس نے اپنا طاقت اپنا انتخاب استعمال کیا، اس نے چوائس کی ان اجزاء میں سے، اس نے اپنے اختیار کے ذریعے ان کو خاص اجزاء کو، وہ ان اجزاء کو اور بھی مختلف طریقوں سے ہم آہنگ کر سکتا تھا، ان اجزاء میں اور بھی وہ اس کے پاس آپشن تھے، وہ ان کو یکجا کر سکتا تھا، لیکن اس نے خاص ترتیب ایجاد کی، بس اس کے پاس اختیار بھی تھا، اس ناظم کے پاس چوائس بھی ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ چوتھی اور آخری صفت جو عقل ثابت کرتی ہے، عقل کہتی ہے کہ جس ناظم کے پاس علم ہے، اتنا وسیع علم جو یہ حیرتناک کائنات بنا سکے، اور اتنی زبردست طاقت بھی اس کے پاس ہے، اور طاقت کے ساتھ ساتھ ارادہ بھی ہے، یقیناً وہ ناظم زندہ بھی ہے، اس کے وہ ایک بے جان شے نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، چونکہ جہاں علم اور قدرت اور ارادہ و اختیار ہو، وہ شے بے جان ہو ہی نہیں سکتی۔ بے جان شے اور جاندار شے کا فرق ہی یہی ہے کہ بے جان شے میں اختیار نہیں ہوتا، بے جان شے کے پاس علم نہیں ہوتا، بے جان شے کے پاس طاقت نہیں ہوتی، جبکہ جاندار شے کے پاس علم ہوتا ہے، جاندار شے کے پاس ارادہ ہوتا ہے۔ پس اس کی روشنی میں ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کائنات کا ناظم مادہ نہیں ہو سکتا، چونکہ مادہ ایک بے جان چیز ہے۔ خود ایتھیسٹ، میٹریلسٹ، مادہ پرست بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ ایک بے جان شے ہے، مادے کے پاس علم نہیں، مادے کے پاس طاقت نہیں، مادے کے پاس ارادہ نہیں، اور مادے کے اندر جان اور زندگی نہیں۔ پس مادہ ناظم کائنات نہیں ہے، بلکہ غیر مادی طاقت کائنات کا ناظم ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس ارادہ بھی ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، اور جو ایک زندہ ہستی ہے۔ یہیں پر اس بحث کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی باتوں پر بحث کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔